نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. آج اپنی ساری تقریروں کو یکجا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ گزشتہ سے فکر کو مسلسل کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. کل عرض کیا جا رہا تھا کہ اتصال بالغیب جو لازمی ہے ولا کے لیے، وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں سفر کرے. اور اسی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن میں اس کو ہجرت سے یاد کیا گیا، اور ہجرت مکان سے مکان کی طرف نہیں ہے، بلکہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف ہے کہ جہاں آپ کسی مقام پر بیٹھے ہوئے، کسی مقام پر سکونت رکھتے ہوئے بھی اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اگر اچھائیوں، نیکیوں اور بلندیوں سے بدلنے کی کوشش کریں اور ہر آن بلند ہوتے جائیں تو یہ ہجرت ہے. مگر یہ بلندی ناممکن ہے جب تک کہ مفہوم ہجرت میں مولا کائنات کا مصداق پیش نظر نہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لفظ ہجرت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ زمین پر اللہ کی حجت کی معرفت نہ حاصل ہو. لا یقع اسم الہجرہ علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض. لفظ ہجرت واقع ہی نہیں ہوتا کسی پر جب تک کہ وہ زمین میں اللہ کی حجت کا عارف نہ ہو. یہ کل کی بحث تھی، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ کوئی نردبان مادی، کوئی زینہائے عارضی یا کوئی بلندی پہ جانے کی سیڑھیاں نہیں ہیں کہ جس کو آپ عروج کہیں، ارتقاء کہیں یا ہجرت کہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح معنی میں ایک حالت سے بہتر حالت میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی میری ہدایت کرے گا. سورہ صافات، اس آیت کی بھی کل میں نے تلاوت کی عزت حاصل کی تھی. آج تقریر کو خاتمے پر پہنچاتے ہوئے چند ضروری باتیں اس سلسلے میں عرض کی جائیں گی. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ عنوان ولایت اتنا بسیط اور اتنا وسیع اور اتنا ہمگیر اور اتنا محیط ہے کہ 9 دن تو کیا 9 سال تک بھی اگر کوئی مسلسل روزانہ سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کا احاطہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے کو ولی کہا ہے. نعرہ تکبیر
سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس کی تعریف ہم سے ناممکن ہے۔ اللہ نے اپنے کو ولی کہا، اس کی ولایت تکوینی بھی ہے، تشریعی بھی ہے۔ تکوینی ولایت یہ ہے وَهُوَ الْوَلِي وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قرآن مجید کہ وہ ولی ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تکوینی ہے جہاں شرط ایمان نہیں ہے، تکوین ہے۔ عالم تکوین میں جس کو چاہے حیات دے، جس کو چاہے حیات دے، جس کو چاہے عدم سے وجود میں لائے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ الولی، وہ ولی ہے۔ عالم تشریع میں اس کی ولایت یہ ہے وَهُوَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو اندھیروں سے نور کی طرف ان کو کھینچتا ہے۔ یہ تشریعی ولایت ہے، وہ تکوینی ولایت ہے۔ اللہ کے لیے تکوین بھی ہے، تشریع بھی ہے، اور جو اللہ کا مظہر ہوتا ہے اس کے بھی یہی دونوں جنبے ہوتے ہیں۔ وہ ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے، ولایت تشریعی بھی رکھتا ہے۔ یہ منزل بڑی اہم ہے، اور یہاں عام طور پر ولایت کے معنی کرنے والے یا ولایت کی منزلوں تک نظر پہنچانے والے اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کے دونوں جنبوں کے لیے ایک ہی مظہر ہے۔ اللہ اگر ولی ہے تو ولی تکوین بھی ہے، ولی تشریع بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اللہ ولی، رسول ولی۔ اور اگر رسول ولی تو وہ صاحبان ایمان بھی ولی، جن کی تعریف کر دی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کی آیت کہ جو اللہ کو ولی بنائے، رسول کو ولی بنائے، صاحبان ایمان کو ولی بنائے۔ نہیں، میں نے ترجمہ غلط کیا، جو اللہ کو، رسول کو، صاحبان ایمان کو ولی بنائے۔